نہیں ہے نا. السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اتوار کا دن ہے اور القادر یونیورسٹی یا 190 ملین پاؤنڈ بوگس ثابت ہوا. جہاں عوام نے مسترد کر دیا وہاں کے طلبہ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے. اور کیا کسی جرم کا تعین کیے بغیر آپ سزا دے سکتے؟ بنظیریہ ایک بیسک پرنسپل ہے. وہ القادر ٹرسٹ کے کیس میں اونس تھا سرکار کے اوپر. وہ اونس سرکار شفٹ ہی نہیں کر سکی. یہ سمجھنا ضروری ہے اس بات کو. اور اس کیس میں مذاکرات کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کچھ چیزوں کو. رانا ثناء اللہ بھی حق میں بول پڑے ہیں. وہ کیا گفتگو کی ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا. سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹاپ ٹرینڈ اس وقت یہی ہے کہ خان کا قصور عشق رسول ہے. اب جو مرضی کرتے رہیں. یہ سیرت النبی پڑھانے کے لیے یونیورسٹی تھی اور اس کا ثبوت ہے کہ جب سے یونیورسٹی بنی اب تک کتنے طلبہ و تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یونیورسٹی پر قبضہ کرنا یہی ہے کہ تختی لگا دی جائے. شریف خاندان کو اس کے علاوہ تختیاں لگانے کے علاوہ ٹک ٹاک اور اس کے علاوہ بتا دیں کیا. یعنی عوام کی اندر کی بات بتائیں نا. عوام اندر سے خوش کتنی ہے. یعنی جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ سمجھائیے گا کہ عوام خوش کتنی ہے. عوام نے اس گورنمنٹ کے کو فیور کرنے کے لیے چلیں چھوڑ دیں اس کو, یوں ایک اور طرف لے جاتے ہیں. چلیں ایک اور بات ایک ہم اور ذریعہ نکالتے ہیں. ان کا ایک ریفرنڈم کرا لیں آپ. ریفرنڈم سے پتہ چل سکے گا کیا حالات ہے. آپ نے جو بائیڈن انتظامیہ جانے اور ٹرمپ آنے سے پہلے یہ فیصلہ لے کے کیا کہا ہے, یعنی 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے یہ فیصلہ کیوں دیا اور اس فیصلے کو لٹکا کے یہاں تک کیوں لے کے آئے. تو سوال تو بہت سے ہیں جن کے جواب میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. مجھے تو پتہ یہ فیصلہ نہیں دینا. مجھے تو اندازہ ہے اس بات کا. میں نے تو اس کا ایک پرت ایک کاغذ پڑھا ہوا ہے. میں نے تو ایون NCA کا فیصلہ بھی پڑھا ہوا ہے. وہ تو احمد نورانی نے لیک کر دیا ہے. اگر آپ اس فیصلے کو اگر دیکھیں اور وہاں وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ پیرا نمبر 45 ہے اس فیصلے کا. وہ ڈیٹو کاپی کی ہے. The NCA announced that the asset would be returned to state of Pakistan. یہ لکھ کے یہ بات کرنے کی بات کی ہے انہوں نے. The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6 نومبر 2019 between the NCA and Mr. Ali. یعنی یہ معاہدہ حکومت پاکستان کے دوران نہیں ہوا, یہ مسٹر علی ریاض ملک اور NCA کے دوران. It is identified that the monies which had been the subject of settlement would be paid towards, سنیں لفظ کیا لکھا ہے, which would be paid towards the rupees 460 billion Bahria town were ordered to pay the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21 March 2000. As a result of this agreement, the AFOs were subsequently set aside by agreement. اس کے 45 کے پیرے کے نقل سے نقل یعنی وہ انگلی کا نشان نہیں بناتے. جب آپ بار بار کہہ رہا تھا کہ فیصلہ لکھا صفحے بھر دیے اور اس کا صفحہ نمبر میرے سامنے یہ صفحہ نمبر ہے 84 ہے غالباً, اور اس کا پیرا نمبر اگر 22 دیکھ لیں وہی جو چیز اس کے اندر لکھی ہے ڈٹو کاپی لائن سے لائن ملی جلی ہوئی بیٹھ کر لکھی ہے. The NCA issued a press release announced that agreed to a sum of rupees. یعنی آدھا لائن لکھ دی کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ذکر کر کے جو اگلی لائن ہے کہ وہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوا, وہ سارا کچھ تو لکھا نہیں. اور یہ بھی تو بتا دینا آپ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ NDA اور یہ فریم ورک ایگریمنٹ یہ میوچل لیگل اسسٹنٹ کا منگوایا ہوا تھا, یہ تو آیا ہی نہیں. تو یہ ڈاکومنٹ دیکھے بغیر کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ ڈرٹی منی تھا, بلیک منی تھا. اور میں نے بلیک منی اور اس حوالے سے مختلف چینلز میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہے, اور وہ کیا کہا ہے کہ پریڈیکیٹ آفینس کہاں ہے. ملک ریاض نے کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کہاں کی ہے, منی لانڈرنگ کہاں کی ہے. یعنی آج آپ اندازہ لگائیں نا, تصویر کا بہت بڑا پورشن یا پوسچر جو ہے وہ ملک ریاض کو سچا ثابت کر رہا ہے. عمران خان کا تو اس سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان نے تو ایک نیک کام کیا ہے. وہ جو پیسہ باہر تھا انہوں نے آنے کا موقع دیا کہ پاکستان کے اندر آئے, اور پاکستان کے اندر پیسہ آیا. یعنی وہ پیسہ پاکستان کے اندر آیا, یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. 50 ارب کے قریب یا 171.459 بلین
ملین پاؤنڈ اتنی بڑی رقم پاکستان میں آئی نا آپ کے سامنے ہے. تو یہ والا جو بہانہ بنانا تھا یا جو باتیں کرنی تھی وہ ساری وضاحت کے ساتھ آ گئی. اور یہ کیس نمبر C2 2021-0288 ہے. یہ کورٹ آف اپیل کے اندر ہے. لیڈی جسٹس نکولا ڈیوس کے پاس تھا, لارڈ جسٹس نگی اور لارڈ جسٹس سنوڈن, ملک ریاض اور احمد ریاض اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اینڈ ہوم ڈپارٹمنٹ. 2 نومبر 2021 کا ہے اور اپرووڈ ججمنٹ ہے. یہ اس میں کیا باتیں ہیں وہ میں ان باتوں کی طرف نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن یہ کیس زمین بوس ہو گیا. جتنا مرضی کر لیں, جب کسی نے وکالت ہی نہ کی ہو, NCA کے کانٹیکٹ سے, پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کے حوالے سے مکھی پہ مکھی مارنا, کاپی سے کاپی کر لینا, اس سے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. آپ تو ذہن میں رکھیے گا, وہ بات بڑی واضح ہے. اور دیکھیں عمران خان کی طرز سیاست سے آپ کو 100 اختلاف ہو, 100 اعتراضات ہوں, اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان گھبرایا ہوا تھا, یعنی وہ 3-4 چیزیں سمجھ نہیں ہیں. ایک تو اتنے لوگوں کا پریس کانفرنس کرنا, پھر چند صحافیوں کا لاہور سے لے کر وہاں پر جا کر انسٹال کرنا, پھر وہاں جا کے نعرے بازی کرنا. یہ شو کر رہا ہے کہ پھنس گئے ہوئے تھے بری طرح سے, تو بیانیہ بنا کے جو مرضی آپ کرتے رہیں. اب وہاں جو اندر صحافی بول رہے ہیں, انہوں نے کہا ذرا سا بھی چہرے پہ ملال نہیں تھا, عمران خان مسکرات, یعنی پوچھے بھی کس پریشانی کس بات کی, جب پتہ ہے یہ کیس جھوٹا ہے, فراڈ اور فریب پر مبنی ہے. وہ پہلے کیسوں میں نہیں ہوا. ایک بات ہے, وہ اپنی بیگم صاحبہ کے حوالے سے بات جب کرتے ہیں, یعنی ان کا تو تعلق کوئی نہیں ہے نا اس حوالے سے, لیکن جب اس کانٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر باتیں ہوتی ہیں, پھر اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. تو آپ انہی چیزوں کو اگر دیکھ کر سمجھتے رہیں تو یہ کیس جو ہے یہ ریت کی دیوار کی طرح نیچے گر جائے گا. میاں جاوید لطیف نے ایک بات کی ہے. اچھا پہلے میں ذرا ایک بات کر دوں کو, جہاں 171 ملین پاؤنڈ میں سزا صرف میرا تیرا کہنے کے اوپر سنائی گئی ہے, مصدقہ دستاویزات کے بغیر فیصلہ سنایا ہے, انتہائی ناقص فیصلہ ہے, ثبوتوں میں تضاد ہے, بے ضابطگیاں ہیں, اور جج نے خود پروسیکیوشن سے مزید ریکارڈ مانگا تھا جو نہیں دیا گیا. اب اس میں کیا کیا ہے, NCA معاہدہ ہے, بینک اکاؤنٹ ہے, رقم فریز کرنے کا معاہدہ ہے, حسن نواز کے پراپرٹی کی تفصیلات ہیں, اور پاکستان برطانیہ سے جتنے مختلف قسم کا ریکارڈ مانگا, اور سیٹلمنٹ کا معاہدہ سارا, وہ کہاں منتقل ہوئی, کیسا منتقل ہوئی. جج کو اتنا تو پتہ ہوگا یہ فیصلہ غلط ہے, عوام کو تو جانتی ہے کہ جج کیوں بھاگ رہا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اور جاوید لطیف نے جو پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے گفتگو کی کہ نئے انتخابات کی بات کرتی ہے, کیا گارنٹی اگلے الیکشن صاف شفاف ہوں گے, کیا گارنٹی ہے 224 نہیں دہرایا جائے گا. آئین کی بالادستی بات کرتے ہیں تو بیک ڈور چینل بند کرے. عرفان صدیقی نے بھی کہا ہے کہ جو بات کر رہی ہے سامنے آ کر بات کریں, تو کہیں نہ کہیں تو بات ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو سب بھی کہا تھا کہ بات اب ہو رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اور مزید کتنا نیچے لے کے جائے گی وہ نہیں سمجھ آ رہی انہیں, وہ کتنا پیچھے لے کے جائے گی. وہ اب وہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک لیڈر اگر کھڑا ہو تو ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہاں تک آ سکتا ہے. اسی لیے رانا ثناء اللہ بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے, اور عمران خان نے پاکستان کے لیے بہت کیا ہے. میں اس کی نفرت میں اتنا اندر نہیں ہو سکتا کہ اس کا کام بھول جاؤں. شوکت خانم اور نیول یونیورسٹی عمران خان کا ہی کارنامہ ہے. عمران خان القادر ٹرسٹ کے پیسے بھی کسی اور کو طریقے سے منگوا سکتا تھا. ہم تحریک انصاف کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے کہ عدالتوں کو ان کے زیر سماعت کیسوں میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی چینل بالکل بھی نہیں کھلا. یہ دیکھیں میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہوگی. عمران خان دیکھیں نا, اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ساری چیزیں آگے لے کر چلنی ہوتی تو ضرورت نہیں تھی جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کو لیک کرنے کی. اگر بیٹر سینس پریویل کرتی ہے, اگر اب سیاسی طرز نظر رہتے تو آپ چپ کر کے رہتے, آپ آرام سے بیٹھتے. آپ آرام سے نہیں بیٹھے, آپ لوگوں نے اس بات کو اس کانٹیکس میں لے جا کر دیکھا, آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزوں کو دیکھا. اور یہ چیزیں وضاحت یہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ عمران نہ بکا ہے, نہ گرا ہے, نہ جھکا ہے, نہ ہٹے گا, نہ پیچھے ہٹے گا, نہ چیزوں کا فرنٹ لائن پہ آ کر مقابلہ کرے گا. اور راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی, تمام سیاسی جماعتوں کی. ارریلیونٹ کر دیا عمران خان نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو, ان سیاسی لیڈروں کو, ان سیاسی بگوڑوں کو. یہ قدرت کا نظام ہے, اور قدرت کا
نظام جو ہے نا وہ بہت بہترین فیصلے کرتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.